اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اہل بیت کے مقدس ہستیوں جو پنجتن پاک کے نام سے جن کو جانتے ہیں، سرکار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آقا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، جن کو ہم پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی آل اولاد کی دنیا اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم کو اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعا ہے کہ جو اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، مولا ان کی شان کے مطابق ان پر لعنت فرمائے، اور جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت کی تعریفیں کرتے ہیں، مولا پنجتن پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ رکھے۔ تو آئیے ہمارے کچھ دوستوں کی فرمائش کے مطابق آگے جنت کے لیے پہلے اہل بیت جو منقبت ہیں اسے سماپت کرے۔ منقبت سماپت کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کے سلام درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و صفینا و سفادنا و مولانا محمد وآل محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو ناظرین کرام، سماپت فرمائیں۔ مظہر نور
बारगाह में जो गुस्ताखियां करते हैं वो खास सुन ले कि जब खुदाए पाक उनकी पाकी का बयान करता है तो आजकल के लोग कहते हैं कि सरकार मौला इमाम हुसैन ने वजू नहीं किया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। मैं अभी ऐसी बातें नहीं करना चाहता जो कोई इंसान का दिल दुखे, लेकिन खास एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनकी पाकी का बयान खुदा करता है तो हमारे जैसे लोगों की क्या औकात कि हम अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करें। तो समाप्त फरमाएं उनकी पाकी का बयान, उनकी पाकी का खुदा करता है तशरीफ ले जाते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जब सैयदा फातिमा तशरीफ ले आते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वो अहले बैत मुक़द्दस हस्तियों की शान हम क्या बताएं आपको, क्या अहले बैत की शान है, बस वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन एक बार मुझे यहाँ पर एक और याद आई कि आपको शायद पता भी होगा कि दुनिया के अंदर में पूरी कायनात में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम उम्मत तक अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो हमारे आका मदीने के ताजदार को आलम के मालिक को टुकड़ा मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जैसी जात है जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। और आपको ये भी पता होगा कि वो शख्सियत जिनको हम हमारे आका हुजूर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं कि आपको मालूम है कि हमारे आका से मोहब्बत करते हैं। आपने ये तो सुन लिया कि अल्लाह ताला पूरी कायनात के अंदर में सबसे ज्यादा अपने महबूब हुजूर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे आका हुजूर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे इमाम हुसैन और इमाम हसन वो महबूब, यानी कि अल्लाह जिसके महबूब रखता है वो फिर महबूब रखता है उनके नवाजों को। दुनिया के अंदर में अल्लाह को सबसे ज्यादा रसूल से प्यार है और रसूल को सबसे ज्यादा नवासे मौला इमाम हसन और मौला इमाम हुसैन से प्यार है। तो आपको मेरे कहने का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि दुनिया के अंदर में जो कुछ भी है वो पंजतन पाक ही है। तो जब कभी भी दुआ करो अल्लाह और रसूल से तो मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन का सदका मांगा करो, कसम खुदा की आपकी दुआएं कबूल होगी। तो आइए बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा ये पैगाम देता रहता हूँ, माफ करना मंत्रों के अंदर में आपको मजा नहीं आती होगी, लेकिन मैं क्या करूँ मजबूर हूँ, मुझे बोलना भी पड़ता है। तो आइए समाप्त करना है। तेरा तो
کہ ایک فرشتوں کی فوج ہے، وہ اس فرشتوں کے اندر میں جو سردار ہے، جو جن کو جبرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول کو کوئی پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں، جب رسول کو کوئی پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین کے گھر جاتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی درخواست کرتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے اندر میں آنے کی. جب اندر سے اجازت ملتی تو جبرائیل علیہ السلام اندر میں تشریف لیے جاتے ہیں. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پنجتن پاک کے گھر کی اجازت طلب کرتے ہیں. سماعت فرمائیے. پھر سے آپ کو کچھ کہنے کو من کرتا ہے تو آپ سن بھی لیجیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس میں اہل بیت اکبر کی بہت بڑی 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 قربانیاں ہیں. وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر. آج جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں مسجد کے اندر میں اذانیں دیتے ہیں، مسلوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ امام حسین کا صدقہ ہے. اگر امام حسین دین اسلام پر شہید نہ ہوتے، قسم خدا کی دنیا میں آج کوئی مسلمان نہ ہوتا. امام حسین اگر آج دین اسلام پر قربان نہ ہوتے تو دنیا میں آج کوئی مسلمان نہ ہوتا. تو ہم سب کو معلوم یہ بھی ہے کہ ہم تک دین پہنچا ہے وہ امام حسین کی مہربانیاں ہیں، وہ امام حسین کی مہربانیاں ہیں. تو شاید کیا کہتا ہے کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے ترستے نہیں تھے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سلطان الانبیاء نائب المصطفیٰ خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری نجوی اجمیر حضور غریب نواز امام حسین کی باری دوست کے بیٹے، یعنی کہ امام حسین دادا ہے، غریب نواز ہوتے ہیں. جب غریب نواز کے اندر میں یہ پاور ہے کہ انا ساگر کو پاسے میں پل بھر لے تو کیا دادے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ دیر فرات کو بلائے تو وہ آ جائے. آپ کو یہ سب معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ استقامت کی امام حسین کے صبر کا زمانہ تھا. امام حسین صبر کے اندر میں موجود تھے، امام حسین صبر کے پیکر تھے. وہاں پہ اسلام کو استقامت کی ضرورت تھی، کرامت کی نہیں. قسم خدا کی اگر کرامت کی ضرورت ہوتی تو نہر فرات کسی ہزاروں نہر فرات امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتی. تو آئیے باغ جنت کے
کے کھلائے ہیں ہوا نے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہمارے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہمارے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل دل، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل دل، بولنے کا جو طریقہ ہے وہ قسم خدا کی ان لوگوں کو سناتا ہوں جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں. سن لو یار، قسم خدا کی جب ہم قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اور مرنا ضرور ہے. سب جو اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں وہ سن لو یار، مت رکھو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اس کے رسول کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور سید آل رسول سے محبت رکھے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جو لاسٹ چھلو، گجراتی میں اس کو چھلا بولتے ہیں، آخری خطبہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو خطبہ دیا؟ امت رسول اور صحابہ کے بیچ میں، صحابہ کے جرم میں، میدان عرفات میں کیا کہا حضور نے؟ اگر میری امت گمراہ نہ ہو تو وہ میری یہ بات خاص سن لے. کیا؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامیں، یعنی کہ ہم قرآن کا بھی دامن تھامیں اور اہل بیت ہر کا بھی دامن تھامیں. قسم خدا کی ہم دنیا کے اندر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تمام فرمائے تم کو
समेत जो अहले बैत से बुग़्ज़ नफरत करते हैं, अदावत रखते हैं, उन पर अल्लाह की लानत हो बेशुमार। आमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला अहले बैत की मोहब्बत की जिंदगी, अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत की मौत अता फरमा। रह के मातों में फकीरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, खुद भूखे रहकर औरों को खिला देते थे, इतने साकिर थे मोहम्मद के घराने वाले। हम नहीं कहते तारीफ, हमें बताती है कसम खुदा की, मिट गए शान मोहम्मद को मिटाने वाले। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल याद मोशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप बनाए करें, मेहरबानी करके याद मोशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरा बोलना अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।